کبھی کبھی عورت کی سب سے بڑی کمزوری پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا صبر ہوتا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ صبر کرتی ہے نا تو اس کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتا ہے وہ صبر۔ ایک عورت خاموش رہتی ہے، بالکل کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی، ہر وقت سہتی رہتی ہے، جو بھی اس پہ ظلم کیے جائیں وہ بھی سہ جاتی، اپنے دل میں درد چھپا کے دن رات گزارتی ہے۔ مگر کیا ہر ظلم سہنا فرض ہے؟ کیا ایک شوہر کو ہر بار گالیاں دینا اور مارنے پیٹنے اور تانے دینے کی اجازت صرف اسی لیے کہ وہ ایک شوہر ہے؟ اس کو کیا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ ایک عورت پہ وہ ظلم کرے، اس کو گالیاں دے، اس کو تانے مارے اور اس کو مار پیٹ اس پہ کرے؟ کیا اس کو اجازت اسی لیے کہ وہ ایک شوہر ہے؟ آج ہم بات کریں گے ایسے ٹاکسک شوہر کی جو نہ صرف بیوی کا دل توڑتا ہے بلکہ اس کا وجود بھی چکنا چور کر دیتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ رشتے کو ہم نے کیسے بچانا ہے اور کیسے بچایا جا سکتا ہے، ایسے حالات میں عورت اپنی زندگی کو کیسے سنبھال سکتی ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور 10,000 کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت دل سے شکریہ کہ آپ لوگ چینل پہ آتے ہو، سبسکرائب بھی کر رہے ہو۔ اچھا 10 کے ہو گئے نا تو مبارکباد ضرور دینا۔ اچھا واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ اچھا جی، ایک زہریلا شوہر کون ہوتا ہے؟ ٹاکسک شوہر کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو بیوی کو ہر وقت گالیاں دیتا ہے، جب وہ گھر سے باہر سے آئے گا گھر میں تو گالیاں دینا شروع کر دے گا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، تم گھر میں کرتی کیا ہو۔ سارا دن کا باہر کا جو بھی غصہ ہوگا نا آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دے گا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا ہاتھ اٹھائے گا۔ اگر کوئی بھی بات چھوٹی موٹی بیوی کے منہ سے نکل جائے گی نا تو اس پہ ہاتھ اٹھا دے گا۔ وہ بیوی کی عزت نہیں کرتا، جو ہمیشہ اپنی بات کو صحیح اور عورت کو کمتر سمجھتا ہے نا، ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ میں شوہر ہوں، ظاہر ہے اس کو ایک شوہر کا سرٹیفکیٹ جب ملتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں دنیا کی بہت بڑی مخلوق ہوں۔ جو ماں باپ یا باہر والے جو ہوتے ہیں نا لوگ، اور خاص کر کے بہن بھائیوں اور بہت سارے جو دوستوں کے درمیان بیٹھ کے بیوی کو ذلیل کرے گا اور تانے دے گا، اپنی بیوی کو کمتر فیل کروائے گا کہ میں اس کو نا اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہوں اور میں اس کو بہت نیچے لگا کے رکھتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ٹاکسک شوہر ہوتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تم میرے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ سب نشانیاں صرف غصے کی نہیں ہیں، نفسیاتی تشدد ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بھی شوہر ایسا ہے کہ وہ ڈیلی بیس پہ یہ ساری علاماتیں اس کے اندر بھی ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ 8 ٹپس شیئر کرنے والی ہوں، جس پہ عمل کر کے نا آپ اپنی زندگی میں آسانی پیدا کر سکتی ہو۔ نمبر 1، خاموشی ہمیشہ حل نہیں ہوتی۔ جب شوہر کے گالیاں دینے کا روز کا معمول بن جائے نا، جب مار پیٹ ایک عادت ہی بن جائے، اس کی عادت بن جائے تو خاموش رہنا زیادتی کو دعوت دیتا ہے۔ جب ہم خاموش لمبا عرصہ تک رہتے ہیں نا تو ہماری خاموشی کو بھی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے۔ پہلا قدم ہے نرمی سے مگر واضح انداز سے اپنی حد کا اظہار کریں کہ آپ کی کوئی حد ہے۔ نمبر 2، میں کو پہچانیے، میں کون ہوں، میں خود کو پہچانیے۔ آپ صرف کسی کی بیوی نہیں، آپ ایک انسان ہیں، بیٹی ہیں، ماں بننے والی ہیں یا بن چکی ہیں۔ اپنی عزت کو پہچانیے، خود کو ضائع نہ کیجیے۔ اگر یہ آپ کے ہسبینڈ میں بھی آپ یہ ہیں چیزیں تو وہاں پہ اپنی حد کا اظہار کیجیے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ دوسرے نمبر پہ 3 نمبر پہ آتا ہے صبر اور برداشت میں فرق سمجھیے۔ ہر بات پہ صبر کرنا ضروری نہیں۔ صبر کو عبادت سمجھا جاتا ہے لیکن ظلم سہنا عبادت نہیں ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے نا وہاں رکنا اور سوچنا ضروری ہے۔ جب آپ روز مار پیٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، میں ایک کمنٹ پڑھ رہی تھی کہ اس میں
ایک میری بہن کہہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا، ویسے تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہماری ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا صرف ایک ذہنی پرابلم ہے، جس کو کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس اگر چلے جائیں تو 8-10 سیشن میں وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ بائی برتھ تو ایسے نہیں ہے نا، اگر حالات نے ان کو ایسے کر دیے تو ان کو اپنی ٹریٹمنٹ ضرور کروانی چاہیے۔ 4 نمبر پر اپنے جذبات کسی قریبی سے بانٹیں۔ اکیلی رہ کر آپ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہیں۔ کسی ماں، بہن، دوست یا اللہ والے سے بات کریں، کوئی اللہ کا نیک بندہ اس سے بات کریں، دل کا بوجھ ضرور ہلکا کیجیے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری زندگی کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرتی، وہ اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی رکھتی ہیں، تو وہاں سے پھر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے جذبات کو اندر دباتے رہتے ہیں تو ہم ایک دن بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ 5 نمبر پہ بچوں کے لیے خود کو سنبھالیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں، یاد رکھیے آپ کی حالت بچوں پر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ اگر آپ رو رو کر جی رہی ہیں، بچے ڈر اور دکھ میں پل رہے ہیں، آپ اپنی ہنسی واپس لائیے، اپنے بچوں کے لیے اپنی ہنسی واپس لے کے آئیے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیجیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لیں گی نا تو آپ کے بچے مستقبل میں ایک اچھا انسان بن سکیں گے۔ 6 نمبر شوہر کے غصے پر جواب نہ دیجیے۔ جب شوہر بہت غصے میں ہو تب جواب نہ دیجیے، مگر اگنور بھی نہ کریں۔ جب وہ غصے میں ہوں خاموش رہیں، لیکن بعد میں جب ماحول نارمل ہو جاتا ہے نا تو بات ضرور کریں کہ آپ نے یہ میرے سے زیادتی کی، یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ شوہر کا جو رویہ ہے نا اس کو آئینہ دکھائیے۔ 7 نمبر پہ مار پیٹ کرنے والا جو شوہر ہوتا ہے اکثر سمجھتا ہے کہ بیوی کچھ نہیں کرے گی۔ ایک دن اسے پرسکون لہجے میں کہیں، آپ کا ہر لفظ مجھے توڑ دیتا ہے، کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ لیکن یہ مجھے پتہ ہے، یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہوتے ہیں، جو مار پیٹ کرنے والا شوہر ہوتا ہے وہ یہ چیز اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ڈالتی، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے کچھ بہتری آ جائے۔ 8 نمبر اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق بنائیں، جب سب رشتے چھوڑنے لگے نا اللہ تھامنے لگتا ہے۔ جب سارے رشتے چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں تھام لیتا ہے۔ نماز، قرآن، دعا آپ کی اصل طاقت ہے۔ آپ کا شوہر بہت زیادہ آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے اوپر الزام مت لیجیے، میں ہی غلط ہوں شاید۔ جب ہم اندر سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا کہ شاید میں ہی غلط ہوں، ہم اپنے اوپر الزام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بدلہ لینے کی، بد دعا دینے کی نیت مت رکھیں۔ آپ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن جب آپ بد دعا کی نیت کر لیتی نا، دل میں بد دعا دینا شروع ہو جاتی ہے، یہ آپ کو بھی زہریلا بنا دے گا۔ اپنے بچوں کے سامنے رونا، گالیاں دینا یا غصے سے چیزیں پھینکنا ان کی نفسیات خراب کرے گا۔ جو بچے ہیں نا ان کی نفسیات خراب کرے گا، اور اگر آپ یہ سب کچھ والدین کرتے ہیں بچوں کے سامنے تو بچوں کی جو نفسیات ہے اس پہ بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے، جو ساری زندگی ان کو بھی ویسا ہی بنا دے گا جیسا ہسبینڈ رویہ رکھ رہا ہے، ویسے ہی بچے ہی رکھنا شروع ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو بلا وجہ پریشان مت کیجیے، لیکن بالکل کٹ کر نہ رہیے۔ ہر بات پہ جا کے اپنے والدین کو بتانا یہ چیزیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں جو برداشت کے قابل ہوتی ہیں ان کو ضرور برداشت کرنا چاہیے۔ اپنی ذہنی سکون کے لیے نا فیصلہ ضرور کریں کہ ایک حد مقرر کریں کہ یہ چیز ہونی چاہیے میرے ساتھ اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو ضرور پہچانیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گی نا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا چاہتی ہوں اور میرا جسم کیا چاہتا ہے،
تب آپ کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کر سکے گا۔ گھر میں سکون کیسے لائیں؟ گھر میں بے سکونی ہے، گھر میں سکون کیسے لے کے آئیں؟ جب صبح اٹھتے ہیں نا، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں گھر میں سکون آتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، قرآن پاک اگر تلاوت نہیں کر رہی تو ٹی وی پہ آپ لگا کے رکھ دیں، سورۃ بقرہ رکھ دیں، پورے گھر میں پھونک ماریں، پورے گھر میں جو بھی آپ پڑھ رہی ہوتی ہے نا، اگر قرآن پاک آپ پڑھ رہی ہیں تو پورے گھر میں ایک گلاس میں پانی تھوڑا سا رکھ لیجئے، اس میں پھونک مار کے تھوڑا چھڑکاؤ کر دیجئے سارے گھر میں۔ کچھ بھی ہو، کچن صاف رکھیں، کچھ بھی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو نہ ہو، آپ کیسے حالات میں ہو کیسے حالات میں نہیں ہو، آپ کا کچن ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ صفائی سے جو دل کو سکون ملتا ہے نا، وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ جب ہم کسی عالیشان جگہ پہ جاتے ہیں، بہت خوبصورت پیسفل ماحول ہوتا ہے، تو ہم کتنا اچھا فیل کرتے ہیں۔ جب ہمارا گھر کا ایک روم ہے، وہ اگر صاف ستھرا ہوگا، بالکل صاف ستھرا ہوگا، نیٹ اینڈ کلین ہوگا، تو ہمارے دل کو بہت زیادہ وہ سکون دے رہا ہوتا ہے۔ خود کو سنوارے، یہ مت کہیں کہ میں نے تو کہیں جانا نہیں ہے، گھر میں ہی رہنا ہے، چلو خیر ہے، جیسے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں پہنے رہنے دیتی ہوں، کنگھی نہیں پھیری نہیں، چھوڑو، بال نہیں بناتے، ویسے ہی جیسا ہم پھر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ہم پھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی نہ دیکھے، آپ دوسروں کے لیے نہیں کرو، آپ دوسروں کی پرواہ نہ کرو کہ دوسرے ہمیں دیکھیں گے، وہ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ اپنی ذات کو وقت دیں، اپنی پسند کی چیزیں کھائیں، جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو نا وہ بنا کے کھا لیں، کچھ دیر کے لیے ایکسرسائز کریں، اگر صبح کا وقت ہے تو سیر کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی سیر جو ہوتی ہے نا، اگر آپ کے پاس کوئی پارک وغیرہ ہے، وہ ضرور جائیں، وہاں آدھا گھنٹہ اگر آپ چہل قدمی کریں گی تو سارا دن آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ اپنے شوہر کو اچھے وقت کو یاد کریں، اپنے شوہر کے اچھے وقتوں کو یاد کریں، جب وہ بہت اچھے سے بات کرتا تھا، بہت اچھی چیزیں، وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا رویے چینج ہوتے ہیں۔ اپنے شوہر کو جو اچھا وقت تھا نا اس کو یاد کر کے اور اس کی دعا کریں کہ وہ پھر لوٹ آئے، وہ اچھے دن دوبارہ لوٹ آئے۔ ان دنوں کو یاد کریں، کبھی کچھ وقت اچھا بھی گزرا ہوگا نا، ان دنوں کو یاد کریں، وہ چیز بھی اچھی بھی تھی۔ اگر اب حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، حالات کی وجہ سے یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو آپ اس کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، جو ہمارے وقت بہت اچھا وقت تھا، پھر سے دوبارہ ہمارا وقت وہ اچھا ہمیں لوٹا دے۔ تو انشاءاللہ جب ہم دل سے دعا مانگتے نا، دل سے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب محسوس کر کے دعا کرتے نا، تو ہماری دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر شوہر جو ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا ہے، مگر ہر عورت برداشت کی حد پار نہیں کر سکتی۔ اگر رشتہ بچ سکتا ہے تو بچائیے، ان سارے لڑائی جھگڑوں کے باوجود اگر آپ کا رشتہ بچ سکتا ہے تو اس کو ضرور بچائیے۔ اگر بات حد سے بڑھ جائے تو اللہ سے ہدایت مانگ کر راستہ تلاش کریں۔ اگر حد سے بڑھ جاتی ہے، آپ برداشت نہیں کر پاتی ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، مار پیٹ جو ہے عورت پہ وہ ظلم ہے، وہ بالکل بھی نہیں کرنی۔ وہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ڈراموں میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ عورتوں پہ نا تشدد دکھایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی روح جو ہوتی ہے نا وہ کانپ جاتی ہے کہ ایک عورت پر تشدد، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بات جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ کر راستہ تلاش کریں۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ وہ چراغ ہیں جو گھر کو روشن رکھتے ہیں، آپ وہ چراغ ہیں، آپ کی وجہ سے گھر میں روشنی آتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، جلتے رہنے کے لیے ہوا اور حفاظت بھی چاہیے۔ اگر آپ روشنی ہو، آپ ایک دیا ہو، آپ ایک چراغ ہو، تو آپ کو جلتے رہنے کے لیے ہوا اور حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر حفاظت نہیں کریں گے، ہوا آنے سے دیا بجھ جائے گا۔ اپنے آپ کو جلائیے،
مگر خود کو راکھ مت بننے دیجیے۔ شوہر کو بدلنے کے لیے نا کبھی کبھی عورت کو خود کو بہت زیادہ مضبوط بننا پڑتا ہے، اتنا زیادہ مضبوط بننا پڑتا ہے۔ جب شوہر اگر غصے میں ہو، بہت زیادہ غصے میں ہو، تو اس وقت کبھی بھی مت جواب دیں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد ضرور بات کریں کہ یہ بات جو ہے مجھے اچھی نہیں لگی، تو پلیز آپ نہیں کریں۔ اور جب عورت خود کو سنبھال لیتی ہے نا تو پورا گھر سنبھل جاتا ہے۔ اور آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔